انتقام قسط نمبر 185۔ یہ ہے یروشلم، دا سٹی آف فیتھ۔ مرد نے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر سرشاری کی کیفیت میں کہا، اور یہاں ہوتے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ لانگ کوٹ پر سیاہ سکارف لیے عورت کی آنکھوں میں بھی جگنو چمک رہے تھے، اور وہ بچوں کے سے تجسس سے اپنے سامنے موجود دمشق گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ انسانوں کا ایک ہجوم تھا جو اس دروازے سے گزر کر اندر جا رہا تھا۔ یہ سب کتنا اپنا اپنا سا ہے۔ اس نے گیٹ کے باہر کپڑا بچھائے اس پر سبزیاں رکھ کر بیچتی عورتوں کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ان عورتوں نے مختلف رنگوں کے گاؤن پہن رکھے تھے اور ان کے سر اسکارف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ واضح طور پر مسلمان عورتیں تھیں۔ یہ مسلمان اکثریتی علاقہ ہی تھا، اور اس گیٹ سے گزر کر وہ قدیم یروشلم کے شمالی مسلمان علاقے میں پہنچنے والے تھے۔ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر عورت نے مرد کو ٹوکا اور اس کے دائیں ہاتھ کی آستین کھینچتے ہوئے بولی، چلیں اندر چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ مرد جو کہ دائیں جانب موجود فوجی چوکی کا جائزہ لے رہا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسے چوکی پر سپاہیوں کی اچھی خاصی نفری محسوس ہوئی تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق اگر حالات معمول پر ہوں تو چوکی پر سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ورنہ زیادہ۔ اس وقت زیادہ تعداد نظر آنے کا مطلب تھا فضا میں کشیدگی ہے، لیکن بازار کی گہما گہمی میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی جس نسبتاً پتلی گلی میں داخل ہوئے تھے، وہاں مردوں عورتوں اور بچوں کا ایک تسلسل سے آمد و رفت جاری تھی۔ یہ تو کچھ ہمارے عوامی بازاروں جیسا ہے۔ دونوں طرف موجود دکانوں، سٹالز اور چھوٹے مکانات کو دیکھتے عورت نے رائے دی۔ صفائی کے فرق کے ساتھ مرد نے گرہ لگائی، اور یہ حقیقت تھی کہ تنگ گلی سٹالز اور افراد کی زیادتی کے باوجود بالکل صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی۔ نہ تو دیواروں پر وال چاکنگ نظر آ رہی تھی، نہ اشتہار بازی۔ میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں۔ عورت اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے اس پررونق بازار کی ویڈیو بنانے لگی۔ کپڑے، پھل، سبزی اور مٹھائیاں، وہی سب بک رہا تھا جو عموماً بازاروں میں بکتا ہے اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے، لیکن ہر شے میں صفائی اور ترتیب کے خاص تناسب نے جگہ کی تنگی کے باوجود منظر کو خوبصورت بنا رکھا تھا۔ مجھے یہ کھانی ہے۔ ایک دکان کے سامنے لگے سٹال کے قریب سے گزرتے اشتہا انگیز خوشبو نے اس کے قدم جکڑ لیے، اور وہ فوراً تلوں سے سجے پتلے بیس سلائسوں والی اس بریڈ کی طرف متوجہ ہوئی جس کی تازگی اور خستگی دیکھنے ہی سے عیاں ہو رہی تھی۔ یہ طبون ہے۔ مرد نے اس کی فرمائش پر وہ بریڈ خرید کر اسے تھماتے مسکرا کر بتایا۔ چھونے پر وہ گرم تھا اور یہ لگتا تھا کہ اسے ابھی بھی تنور سے نکل کر وہاں پہنچے ہوں۔ طبون؟ وہ بریڈ کے قصہ اسے توڑ کر دیتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے معلوم ہے آپ یہاں آنے سے قبل یہاں کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر کے نکلے ہوں گے۔ ایک اچھے سیاح کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مرد نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے جواب دیا اور بریڈ کا لقمہ منہ میں ڈال کر چباتے ہوئے دل میں اس کے خوش ذائقہ ہونے کا اعتراف کیا۔ سیاح؟ وہ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ سن کر مسکرائی اور اس کے پیچھے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ بازار میں بطور خاص کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن ان کی طرف سے مکمل احتیاط برتی جا رہی تھی۔ وہ آپس میں گفتگو بھی انگریزی میں کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی سن رہا ہو تو اسے بات سمجھ آئے اور وہ ان کو مشکوک نہ گردانے۔ اب ہم ٹرائفکیشن آف فیتھ پر موجود ہیں۔ گلی میں سیدھے چلتے ہوئے ایک صحرائے پر پہنچ کر رک گئے اور مرد نے سے اطلاع دی۔ مطلب؟ اس نے دلچسپی سے دائیں بائیں اور سامنے نکلتے راستوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے اگر بالکل سیدھے چلتے جائیں تو ویسٹرن وال یعنی دیواریں گرے تک پہنچ جائیں گے۔ سیدھے ہاتھ پر چرچ آف ہولی سیپلکر جانے کا راستہ ہے، جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر مسجد اقصیٰ جانے کو راستہ ہے۔ اس نے مرد کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور بے پناہ جوش سے بولی۔ ہر مسلمان کی طرح اسے بھی اس مقدس مقام سے محبت تھی۔ وہ دل میں کہیں خواہش تھی کہ اس مقدس سرزمین پر سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ قدرت نے بغیر کسی کوشش کے موقع فراہم کر دیا تھا تو اس کا جوش میں آنا تو بنتا تھا۔ ہاں، مسجد اقصیٰ۔ مرد مسکرایا۔ آؤ چلتے ہیں۔ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اس راستے پر انہیں تینوں میں سے کسی راستے پر جانا ہے۔ وہ دونوں سرشار سے بائیں راستے پر چل پڑے۔ خوش دونوں ہی تھے، لیکن مرد اظہار کم کرتا تھا۔ نام؟ یعنی ایک چھوٹی سی چوکی پر روک لیا گیا اور ایک پولیس والے نے دریافت کیا۔ مراد، اور یہ میری وائف تانیہ، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ معمول کی کارروائی ہے، اور اگر انہوں نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو مشکوک نہ بنایا تو بہت آرام سے اس پولیس چوکی سے گزر جائیں گے۔ مسلم؟ یس۔ ٹورسٹ؟ یس۔ اس نے ایک بار پھر اس بات میں جواب دیتے ہوئے اپنا پاسپورٹ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ یہ گرین پاسپورٹ نہیں تھا۔ گرین پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا لگ ہی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان نے باوجود اس کے کہ کئی بڑے اسلامی ممالک اسرائیل سے دوستی کا بندھن باندھ چکے تھے، قیام سے لے کر اب تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اوکے۔ پولیس مین نے پاسپورٹ پر سرسری سی نظر ڈالی اور انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی۔ اگر یہ جان لے کہ ہم مراد اور تانیہ نہیں بلکہ شہریار عادل اور مہربانو ہیں
اور ماضی میں ان کے سورماؤں کو خاک چٹا چکے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ پاسپورٹ جیب میں رکھ کر آگے بڑھتے اس کے ذہن میں جو سوال اٹھا، اس کا جواب وہ خود بھی جانتا تھا، اور ایک ایک کر کے ماضی کے وہ کردار یاد آتے جا رہے تھے جنہوں نے پاکستان میں اپنی سازشوں کا جال بچھانے کے لیے بہت خوبصورت بحروب بھر کر اسے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ خدا کے فضل و کرم اور اپنی نیک نیتی کے سارے نہ صرف ان سازشوں سے محفوظ رہا تھا بلکہ ان دشمنوں کو شکست فاش بھی دی تھی۔ مار کھا کر بھی وہ سازشی ٹولہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے اسے اپنی کوشش نشیلی ترک کر کے ایک بار پھر مقابلے کے لیے میدان میں اترنا پڑا تھا، اور وہ جی جان سے اس منصوبے میں شامل ہو گیا تھا جس میں سازشیوں کو ان کے گھر میں گھس کر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قبۃ الصخرہ ڈوم آف روک اپنی سوچوں میں گھرے چلتے اسے مہمانوں کی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ داخلے کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازے سے گزر کر اماؤنٹ آف ٹیمپل کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، اور سامنے ہی وہ سنہری گنبد نظر آ رہا تھا جس کی خوبصورتی اور سکون نے عرصے سے اس مقام کو فوٹوگراف پوائنٹ کا درجہ دے رکھا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر اسی کی لی جاتی ہیں۔ سونے سے بنے اس گنبد نے اس کی نظروں کو بھی باندھ دیا۔ اموی بادشاہ عبد المالک کا تعمیر کروایا گیا یہ شاہکار اگرچہ مسجد اقصی نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ میں یہاں نوافل ادا کروں گی، ماہ بانو مچل گئی۔ اس وقت اسے اپنی اسرائیل آمد کا اصل مقصد یاد نہیں تھا، بس ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس ارض مقدس پر ہے جس کے چپے چپے پر انبیاء کے نقش قدم سب تھے، سو اسے بھی اس مقام پر سجدہ کرنا تھا جو بے شک مسجد نہیں تھا لیکن اس کے لیے مقدس بہرحال تھا۔ بالکل ادا کرو، بلکہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے فوراً مہمانوں کی تائید کی۔ وہ آخر اس جگہ کو کیوں نہ سجدہ کرتا جو اس چٹان پر تعمیر کی گئی تھی، جہاں سے روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ویسے یہود کے نزدیک بھی یہ مقدس مقام ہے۔ ان کے مطابق یہ پہلا میٹر ہے جو اللہ نے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے یہیں سے مٹی لی گئی۔ اتوار کا دن ہونے کے باعث یہاں یہود کی بھی کثرت نظر آ رہی تھی، لیکن انہیں اندرونی حصوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں صرف مسلمان جا سکتے تھے۔ وہ دونوں چونکہ باوضو ہو کر اپنی رہائش گاہ سے چلے تھے، اس لیے نوافل کا ارادہ باندھتے ہی عمل میں تاخیر نہیں کی۔ خوش قسمتی سے رش کے باوجود انہیں آسانی سے جگہ مل گئی۔ مجھے نیچے بھی جانا ہے۔ وہ تو گویا مقدس مقامات کی زیارت کے لیے وہاں آئی تھی۔ ضرور جانا، لیکن پہلے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر رسان سے بولا۔ وہ مہمانوں کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ اچھا چلے چلتی ہوں۔ اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے چل پڑی۔ وہ دیکھو، وہ گولڈن گیٹ ہے۔ وہ اسے ایک دیوار تک لے گیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم شریف کے 12 ابواب میں سے وہ دروازہ تھا جس کے بارے میں تاریخ بتاتی تھی کہ اسے بادشاہ سلیمان علی شان نے چنوا کر بند کروا دیا تھا۔ اب اس دروازے کو بند ہی رکھا جاتا تھا۔ یہ تو بہت شاندار ہے۔ مہمانوں نے غور سے اس جانب دیکھا۔ وہاں درمیان میں ایک ستون تھا جس کے دونوں اطراف میں دروازے تھے۔ کہتے ہیں پہلے ایک ہی دروازہ تھا جس کے 2 پٹ تھے، داہنا پٹ باب رحمہ اور بایاں پٹ باب توبہ۔ وہ مہمانوں کو بتا رہا تھا کہ وہاں فوٹوگرافی کرتا ایک سیاح بہترین زاویہ بنانے کے چکر میں کھسکتا ان سے آ ٹکرایا۔ سوری آئی ایم ویری سوری۔ سیاح نہایت عاجزی اور شرمندگی سے چھو کر اس سے معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے۔ اس نے خوش دلی سے اس کی معذرت قبول کی اور ایک بار پھر مڑ کر مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ یہ دروازہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان تینوں مذاہب کے لوگوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہود کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا جو کہ ہیکل تعمیر کرے گا اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام جو دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو اسی دروازے سے آئیں گے، جبکہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی دروازوں سے حرم شریف میں داخل ہوں گے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے۔ اس کی روانی سے جاری گفتگو میں کسی عورتوں کو کیا اس کے ساتھ کھڑی مہمانوں کو بھی علم ہو سکا کہ ایک پل قبل اس سے ٹکرانے والے سیاح کے ہاتھ سے کوئی شے نکل کر اس کی جیب میں منتقل ہو چکی ہے۔ میں نے آنے سے پہلے خود بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کی تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں مولانا محمد علی جوہر کا مدفن بھی ہے۔ مہمانوں کی یادداشت نے کام کیا۔ ہاں، گیٹ نمبر 7 کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ قریبی ان کا مدفن ہے، لیکن فی الحال ہمارا وہاں تک جانا ممکن نہیں ہوگا۔ ابھی ہم قبۃ الصخرہ کے نچلے حصے میں چل کر وہاں زیارتیں کریں گے۔ مسجد اقصی اور دیگر خاص مقامات کی زیارت کے لیے دوبارہ کسی دن یہاں آئیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ مذہبی عقیدت مندی اور حب الوطنی دونوں ہی اس کے خون میں رچی ہوئی ہیں، اس لیے
جہاں مذہبی مقامات کی زیارت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہیں تحریک آزادی کے عظیم رہنما کی اہمیت سے بھی انکار نہیں تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے ایک جگہ کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر قبۃ الصخرہ کے نچلے حصے میں پہنچے۔ یہاں بھی انہوں نے نوافل ادا کیے اور پھر چٹان کے اس حصے کی زیارت کی جس پر واضح طور پر 3 انگلیوں اور ایڑی کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ اس نشان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ براق کے کھروں کا نشان ہے۔ اس تاک کے اندر ہاتھ ڈالو ذرا۔ شہریار نے اسے چٹان کے ساتھ ایک تاک کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کچھ اور خواتین اور بچے بھی تاک کے اندر ہاتھ رکھ کر ڈال اور باہر نکال رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ تم ہاتھ ڈال کر دیکھو تو، شہریار نے اصرار کیا۔ یا اللہ، یہ تو خوشبو سے مہک رہا ہے۔ ماں بانوں نے ہاتھ ڈال کر باہر کھینچا اور دوسروں کی پیروی میں سونگھ کر دیکھا تو خوشی سے چیخ پڑی۔ وہ لبان سے ملتی جلتی خوشبو تھی۔ روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال اس چٹان میں دب گئے تھے اور اسی لیے اس تاک میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ خوشبو میں بس جاتا ہے۔ شہریار نے بتایا تو اس کی مسرت کا رنگ بدل گیا۔ اس بار اس نے اپنے ہاتھ کو سونگا نہیں بلکہ بڑی محبت اور عقیدت سے آنکھوں اور ہاتھوں سے لگا کر چوم لیا۔ میں اس مقدس مقام پر آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے اپنی زندگی سے کوئی معمولی سا شکوہ تھا تو آج حاصل ہونے والی نعمتوں کے بعد ختم ہو گیا۔ آج اس وقت میں اس روئے زمین کی سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں جس کی اوقات سے بہت زیادہ نواز دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہریار نے اس کے شانوں کو نرمی سے تھپکتے اسے جذباتی سہارا دینے کی کوشش کی اور تاک کے قریب سے خواتین کا رش ختم ہونے پر خود بھی اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا۔ قدرت نے اس ارض مقدس پر آنے کے اسباب پیدا کیے تھے، وہ کیوں نہ اس نعمت سے فیض یاب ہوتا۔ یوں بھی کیا خبر تھی کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری مشن ہی ہوتا۔ تم نے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے سونیا۔ اگر تم نے ماس کا ساتھ نہ دیا تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے۔ رابیل عرف میڈم ایکس آنکھوں میں ناراضگی اس سے مخاطب تھی۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا دماغ میرے ہاتھ میں اور میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی معذوری کا اظہار کیا۔ کیا وہ لڑکا کوئی جادوگر ہے؟ رابیل چڑ گئی۔ جادوگر سے کم بھی نہیں۔ میں نے اپنی نظروں سے لوگوں کو منٹوں میں اس کا موتی بنتے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو حیدرآباد کے نواب صاحب کے ہاں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل کسی سے معلوم کروا لیجئے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں کئی جگہ پر اس کی ساحری کے ثبوت دے دوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ تو بس ایک اسٹوڈنٹ تھا جس میں کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ضرور تھیں، لیکن یہ جادوگری وغیرہ نو۔ میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا۔ میں نے اسے منتخب کرنے کے بعد اس کے بارے میں اچھی طرح ساری معلومات حاصل کروائی تھی۔ اسے نئی نئی چیزیں سیکھنے اور ایڈونچر کا شوق ضرور تھا، لیکن اس کے ریکارڈ میں ایسا کچھ شامل نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ جادو یا پراسرار علوم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تعویذ گنوں یا جھاڑ جھنکار اور پھونک والا نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے کسی علم کا مالک ہو؟ میڈم ایکس کو اس کی بات ماننے میں تعمل تھا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ کیا سبب تھا جس نے اس کے دماغ پر پروفیسر وکٹر جیسے ایک قابل انسان کا زور نہیں چلنے دیا۔ محض ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کبھی ہمارا مطیع نہیں بنا اور ہر بار اپنی مرضی چلاتا رہا، اور اس کا وہ غائب ہو جانا، اسے بھول گئے آپ؟ ہم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود اسے ٹریس نہیں کر سکے تھے اور وہ ہماری ناک کے نیچے جو چاہے وہ کرتا رہا۔ سونے کے پاس بھی بہت سے دلائل تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کے ٹرانس سے باہر کیسے نکلی اور کیسے تمہیں خیال آیا کہ تمہیں اپنے اصل کی طرف پلٹ جانا چاہیے؟ میڈم ایکس نے سے گھورا۔ اس کے لیے میں چائنا والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب میں ان کی حراست میں آئی تو انہوں نے پہچان لیا کہ میں ان کے ہاں ماضی میں ہونے والے ایک بم بلاسٹ کا حصہ رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے معاذ اور اس کے ساتھیوں سے الگ کر کے بالکل الگ سیل میں رکھ دیا۔ وہاں مجھ سے کئی دن تک انویسٹیگیشن کرتے رہے، لیکن چونکہ میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا تو میں ان کے سوالوں کو جواب نہیں دے پاتی، لیکن بعد میں سوچتی ضرور تھی کہ وہ جن جنگی جرائم کو اتنے وثوق سے میرے سر تھوپ رہے ہیں، آخر مجھے یاد کیوں نہیں ہے؟ کئی دن بعد آہستہ آہستہ مجھے ٹکڑوں ٹکڑوں میں گزری باتیں یاد آنے لگیں، لیکن اس وقت تک چائنیز مجھ سے مایوس ہو کر پاکستان کے ساتھ میری واپسی کا معاہدہ کر چکے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں ان کے اور تو کسی کام کی ہوں نہیں، کیوں نہ مجھے پاکستان سے اپنی دوستی مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں۔ انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ایک ایسے موقع پر یہ کام کر رہے ہیں جبکہ میری یادداشت بحال ہونے لگی ہے۔ اس ساری صورتحال سے میں نے اندازہ لگایا کہ بعض مجھ پر وقفے وقفے سے مسلسل عمل کرتا تھا جس کا اسے میرے قید میں ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہو سکا، اور میں دھیرے دھیرے اس کے اثر سے باہر آ گئی۔ اس سے بہت تفصیل سے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اب بھی ماس کے زیر اثر ہو اور اس کی کسی خاص ایجنڈے پر کام کے لیے ہمارے درمیان واپس آئی ہو۔ بالکل نہیں،
इसने शिद्दत से मैडम एक्स के इल्ज़ाम को रद्द किया और फिर शिकायती लहजे में बोली, आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर? मैं जो आपके एक एक इशारे पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया करती थी कि इसी की हकदार हूँ कि आप मुझ पर शक करें। हालात ने मुझे इस पर मजबूर कर दिया है। तुम जितना नुकसान कर चुकी हो, इसके बाद इस सवाल की गुंजाइश नहीं बनती। तुमने अपनी हरकतों से मुझे तंजीम के बड़ों के आगे जितना शर्मिंदा करवाया है, इसके बाद ये इनका एहसान ही है कि अब भी उन्होंने मुझे तुम्हें ही डील करने के लिए आगे रखा है, वरना न होने को तो ये भी हो सकता था कि वो किसी और से ये काम लेते। मैडम एक्स पर इसके लहजे का कोई असर नहीं हुआ। इसे आज भी इससे बढ़कर अपनी तंजीम की फिक्र थी। ठीक है, तो फिर आप जैसा चाहें अपनी तसल्ली कर लें। इसने फूले हुए मुंह के साथ पेशकश की। वो तो मैं ज़रूर करूँगी, ये साबित कर दूंगी कि अजीम इसराइल के सामने सगी औलाद भी मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मैडम एक्स ने इसे बेनियाजी से जवाब दिया और फिर इंटरकॉम पर किसी को वहाँ आने के लिए कहा। चंद सानियों के बाद एक लंबा तिरंगा और खूब कसे हुए जिस्म का नौजवान इसके सामने खड़ा था। इसे ले जाओ और इसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करना चाहो करो। सच तक पहुँचने के लिए तुम्हें इसके जिस्म का एक एक रेशा भी अलग करना पड़े तो रायत नहीं करना। अगर ये इसराइल के मुफादात के खिलाफ है तो इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैडम एक्स के लहजे में सख्ती से यकीन दिलाया कि वो औरत इसे दुनिया में लाने की जिम्मेदार तो बेशक है, लेकिन इसका अपने वतन के अलावा किसी और से रिश्ता नहीं। सॉरी डार्लिंग, लेकिन क्या करूं? तुम्हारी रगों में दौड़ता तुम्हारे मुसलमान बाप का खून ये कभी तुम पर पूरा भरोसा नहीं करने देता। मैडम एक्स ने इसकी अंदरूनी कैफियत को भांप लिया और नहायत साफ गोई से अपने अमल की तोजी पेश की। इसने जवाब में कुछ नहीं कहा और खामोशी से इस शख्स के साथ चल पड़ी जो मौत के फरिश्ते की तरह इसके सर पर सवार था।